من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ محترم المقام مؤمنین کرام، ناظرین و ناظرات، بسم اللہ سے والناس تک سخاوت القرآن کے نام پر ہونے والے الیکٹرانکلی درس قرآن کی آج 20ویں نشست کا سورۃ البقرہ کی 62ویں آیت سے آغاز ہو رہا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ان چند آیتوں میں کیا میسج ہے۔ 62ویں آیت میں ایک بڑا زبردست پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کنورٹڈ لوگ ہیں یا ڈائیورٹڈ جو آپ کہتے ہیں، جن کو جو مشرف با اسلام ہونے والے یہود و نصارہ، سابقہ یہود و نصارہ، ان کے احترام کا اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 کا شان نزول یہ ہے کہ یہ سلمان فارسی کے قصے سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ ابھی میں ڈیٹیل سے عرض کروں گا، اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ سلمان فارسی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ابھی وہ مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے، مگر ان کو موصل کے دیر کے راہب نے حضور کی نشانیاں بتائی تھی، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کنورٹڈ جو لوگ ہیں ان کو بھی کوئی خوف نہیں ہے، نہ کوئی ان کو حزن ہے کہ آپ جو مسلمان نیٹو یا بائی برتھ مسلمان ہیں، آپ دادا گیری نہ کیجیے۔ یہ پیغام ہمارے یہاں یہ کنورٹڈ لوگوں کو دوسرے درجے کا جو مسلمان سمجھنے کا رواج چل نکلا ہے، یہ اس کے خلاف 62ویں آیت بول رہی ہے۔ 63ویں آیت میں بنی اسرائیل کو پھر یاد کرایا جا رہا ہے ایک اور وعدہ، ایک اور وقت، کہ جبریل طور کے پہاڑ کا ایک ٹکڑا کاٹ کے لائے تھے اور انہوں نے تمہارے اوپر لٹکا دیا تھا جب تم حرکتیں کٹ حجتیاں کر رہے تھے اور تم ڈرتے تھے کہ ابھی گرا کہ ابھی گرا۔ یاد کرو کہ ہم نے اس سے بھی تمہیں نجات عطا کی تھی تاکہ تم متقی بن جاؤ، مگر بدقسمتی سے تم متقی نہ بنے اور تم پھر بھی حرکتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد جو 65ویں آیت ہے، اس میں سیٹرڈے والوں کا، یہودیوں کا قصہ آ رہا ہے کہ یہودیوں کو منع کیا تھا سیٹرڈے کو، جو ان کا ہولی ڈے تھا، ہمارے ہاں جیسے فرائیڈے، ان کے لیے مقدس جو دن ہے، اس میں وہ مچھلیوں کا شکار نہ کیا کریں۔ وہ مچھلیاں گھیر کے لے آتے اپنے گھر کے بنے ہوئے تالابوں میں اور شکار کرتے سنڈے کے دن، جو کرسچن کا ہولی ڈے ہے، اور یہ کٹ حجتی کرتے کہ ہم نے تو سیٹرڈے کے دن کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس پر ان کو اللہ کی ذات نے بندروں میں کنورٹ کر دیا، بندر بن گئے اور خاصین راندہ بارگاہ الہی ہو گئے، اور ان پر نکال آیا، عذاب آیا۔ جو بھی اللہ تعالی کے حکم کا تمسخر اڑائے گا، اسٹیٹس وائز وہ بندر ہوگا، وہ ذلیل بندر ہوگا۔ جیسے حضور نے نہیں کہا تھا کہ میں اپنے
منبر پر بندر ناچتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور ہم اس دور میں اپنے ممبروں پہ بہت بندر ناچتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو دین کی اینٹ سے اینٹ بجانے پر مأمور ہیں۔ اس کے بعد یہ گائے کا قصہ ہے، اس کو بعد میں بیان کریں گے۔ ملاحظہ فرمائیں آیت نمبر 62 جو الیکٹرانکلی دیکھ رہے ہیں لائیو، وہ بھی قرآن مجید کھول لیں اور قرآن مجید کی آیتوں پہ وضو کے ساتھ بیٹھیں اور انگلی پھیریں۔ بتا چکا ہوں کہ اس انگلی پھیرنے سے ایک طاقت آ جاتی ہے، اس انگلی کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے، انگشت شہادت میں طاقت، انرجی آ جاتی ہے۔ الحمدللہ۔ ان الذین آمنوا، تحقیق وہ لوگ جو مومن ہوئے، جو ایمان لائے، یعنی مسلمان، یہ مسلمانوں کی بحث ہو رہی۔ والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی تھے۔ ہادو بیسیکلی جیسے انا ہدنا الیک یہودی کہتے ہیں، یہ تحود سے ہے۔ تحود کہتے ہیں رجوع کو، تحود، ہاں یہ رجوع، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا رجوع اللہ کی طرف بہت ہے، اس لیے ان کو یہودی کہتے ہیں۔ یہ جو ہادو کہتے ہیں اس لیے، یہودی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یہودا کی اولاد ہے۔ یہودا حضرت یوسف کے بڑے بھائی تھے، بڑے بھائیوں میں سے ایک بھائی حضرت یوسف کے یہودا تھے، کیونکہ وہ یہودا کی نسل سے ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، فرزند تھے، اس لیے ان کو یہودی کہتے ہیں۔ ہادو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رجوع کے قائل تھے، کہ ان کا رجوع اللہ کی طرف زیادہ ہے۔ انا ہدنا الیک والنصارى، جی ہدایت سے بھی ہے، وہ مادہ ایک ہی ہے، جی ہاں، وہ مادہ اصل میں وہ بھی مادہ وہی ہے، اسی مادے کے یعنی دو گویا معنی۔ انا ہدنا الیک، ہم آپ کی بارے لا تیری طرف ہم ہدایت پا گئے، یا رجعنا الیک، وہی یہ معنی میں وہی آ رہا ہے، مادہ وہی ہے، ہدایت کا مادہ۔ والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصارہ۔ نصارہ کو نصارہ کیوں کہتے ہیں؟ اب یہ ایک بہت اہم میسج ہے جو آج نوٹ کر لیجئے، اور جو لوگ ریپیٹڈ یہ درس یوٹیوب پہ یا ٹی وی پہ دیکھیں تو وہ بھی مہربانی کر کے اس کو نوٹ کر لیں باقاعدہ۔ یہودی کو یہودی کیوں کہتے ہیں، ان کو ہادو کیوں کہا گیا، اور نصارہ کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے؟ نصارہ کو نصارہ کہنے کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کیونکہ وہ انصار کہلاتے تھے، نحن انصار اللہ، وہ من انصاری اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہے میرا اللہ کی طرف مدد کرنے والا؟ قالوا نحن انصار اللہ، حواریوں نے، قال الحواریون، حواریوں نے کہا۔ تو اب ایک تو وجہ یہ ہو گئی نصارہ کو نصارہ کہنے کی کہ وہ نصرت خدا اور نصرت پیغمبر کے دعوے دار تھے، نصرت سے ہے نصارہ۔ ایک دوسری وجہ جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک بستی تھی، جس بستی سے ان کا تعلق تھا، جو پہلے کرسچن تھے ابتدا والے، وہ ناصرہ نامی ایک بستی تھی۔ جیسے یہ کربلا کو نہیں ناصریہ بھی کہتے ہیں، ایک نام کربلا کا غازریہ اور ایک ناصریہ بھی ہے، ناصریہ، وہ تھی ناصرہ، کیونکہ یہ ناصرہ بستی سے تعلق رکھتے تھے، وہاں ان کا اوریجن تھا، وہاں سے یہ بڑھے، تو وہ ناصرہ کی وجہ سے نصرانی اور نصارہ کہلانے لگے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ناصریہ، جی ہاں، ناصریہ ایک شہر بھی ہے، جی ہاں، ناصریہ یہ وہاں ہے آپ کے بصرہ، ہاں بصرہ کی طرف ناصریہ شیعہ نشین علاقہ ہے، خود بصرہ بھی شیعہ نشین علاقہ ہے اور ناصریہ بھی شیعہ نشین علاقہ ہے۔ جی اس کا نام بائبل میں نیزر، وہی ہے، نیزرین جو ہے وہی ہے، وہی جو نیزرین ہے وہی ناصریہ ہے۔ تو یہ جی ہاں، نہیں جائے پیدائش تو ان کی تقریباً وہ جو، ہاں وہ بالکل یوں سمجھ لیں کہ وہ جو ناصریہ ہے، ناصرہ ہے، وہ اور حضرت عیسیٰ کی جو جائے پیدائش ہے بالکل قریب ہے، ہاں بالکل، یعنی جس کو وہ جنب کہتے ہیں، بالکل یہ درست ہے، ہاں وہ وہیں سے، کیونکہ وہ پہلے،
ہاں اسی ناصری، ہاں نصیری تو خیر اور ہوتے ہیں، ہاں نصیری تو ہمارے ہیں بدقسمتی سے جو آج کل پھیل رہے ہیں، خدا تعالیٰ ان سے ہمیں پناہ دے۔ یہ ناصرہ سے نصارہ، نصران، نشوان، نصارہ کی جمع نصران، نشوان، یہ سکران کی جمع سکارہ جیسے آتی ہے، اس طرح نصارہ، سکارہ، نشاوا، نصارہ، نصران کی جمع نصارہ۔ تو یہ ون نصارہ کی آج سمجھ آ گئی کہ نصارہ کو نصارہ کیوں کہتے ہیں، یہودیوں کو یہودی کیوں کہتے ہیں۔ یہ اصل میں بیوٹی ہے اس درس قرآن کی کہ اس میں ایک تو اوریجن پر بحث ہوگی کہ یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، اس سے معنی کیا ہے، یہاں کیا مراد لیا گیا ہے، اور مفسرین نے کیا لکھا ہے، اور ائمہ اطہار نے کیا ارشادات فرمائے، نبی کریم نے اس کی شان نزول میں مثلا کیا فرمایا تھا۔ والسابئین من آمن باللہ، ایک ہو گئے مسلمان، دوسرے ہو گئے یہودی، تیسرے ہو گئے نصرانی، چوتھے ہو گئے سابئی۔ یہ یاد رکھ لیں، لفظ ایک اور آ گیا سابئی۔ سابئی اگر سابا ہو، سابا یعنی سبعو اگر ہو، حمزہ ہو، تو اس سے مراد ہوتا ہے نکلنے والے، خارج ہونے والے، خارجی، کسی چیز سے خارجیوں کو کہتے ہیں سابئی۔ اور اگر ہو حمزہ کے بغیر تو رجوع کرنے والے۔ دیکھیے کتنا معنی بدل گیا، الٹ معنی بالکل ہو جاتا ہے، ایک حمزہ کے ذریعے الٹ ہو گیا معنی۔ تو اب یہ سبع سے ہے، سابئین۔ ہمارے خطبہ جو بیچارے لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ ان سے سنا کہ صائبین، حالانکہ قرآن مجید ہی تھوڑا سا بیچارے پڑھ لے تو قرآن میں تو لکھا ہوا ہے صابئین، وہ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو 14 ستارے ہیں مثلا اس میں آگے پیچھے حمزہ ہو جاتا ہے نا، تو اب وہ سارے خطبہ آلموسٹ یہی پڑھتے ہیں کہ صائبین صائبین صائبین۔ ایک مولانا نے میرے ساتھی بیچاروں نے بار بار پڑھا، فوکس کیا، تو انہوں نے کہا کہ حضور دیکھا ہماری ریسرچ، میں نے کہا سبحان اللہ بھائی کیا کہنا، میں نے یہ آیت نکال کے کہا یہ تو صابئین ہے، میں نے کہا بھائی قرآن میں تو صابئین ہے، خطابت میں صائبین ہے، صائبین تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، صابئین۔ تو ہاں، تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اچھا صابئین کون ہوتے ہیں؟ صابئین کے کئی معنی لکھے گئے، یہ سارے آپ ذہن میں رکھ لیں۔ معنی نمبر 1 داہری، لا مذہب، جو لا مذہب ہے ان کو کہتے ہیں صابئی۔ نمبر 2 جو خارجی یعنی اپنے عقیدے کو چھوڑ جانے والوں کو بھی صابئین کہتے ہیں، عقیدہ جو بھی چھوڑ جائے لغت میں اس کو صابئی کہیں گے۔ نمبر 3 ستارہ پرست، یہ ستارہ پرست جو ہے، جو ایسٹرونومسٹ نہیں یا ایسٹرالوجسٹ نہیں، بلکہ وہ جو کہ ستارے کی پرستش کرے، ہاں ان کو کہتے ہیں صابئین۔ نمبر 4 وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کو سب کچھ مانتے ہیں، یہ نمبر 4 ہو گیا۔ نمبر 5 جو اس کے قائل ہیں کہ پہلی کتاب تورات نہیں ہے بلکہ پہلی کتاب آدم کی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سب پہلی کتاب آدم کی، دوسری نوح کی، پھر سام کی، پھر رام کی، پھر ابراہیم کی، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی، اور پھر اس کے بعد یحییٰ کی۔ یہ ان کے عقائد میں شامل ہے، یہ جو صابئین ہیں۔ وہ لوگ جو مسلمان ہوئے، وہ لوگ جو یہودی ٹھہرے، وہ لوگ جو نصرانی ٹھہرے، اور وہ لوگ جو لامذہب ٹھہرے یا ستارہ پرست ٹھہرے، ہے بالکل جی، عراق میں ان کا، بلکہ ان کا کیپٹل عراق ہے، ابھی بھی یہ صابئین ہیں عراق میں اس وقت، جی بالکل۔ ہاں ان کو بلکہ بعض مفسرین نے، میں رات کو مطالعہ کر رہا تھا تو بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ اہل کتاب ہے، ظاہر کتاب کو تو مانتے ہیں نا، تو ان کو باقاعدہ انہوں نے پاک بھی قرار دیا، باقاعدہ امام اعظم ابو حنیفہ وغیرہ نے تو باقاعدہ ان کو پاک قرار دیا کہ یہ پاک ہیں، اس لیے کہ یہ بھی اہل کتاب ہے، وہی الوہی مذہب ریویلڈ ریلیجن سے ہی یہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اچھا اب یہ تھوڑا سا ان کے بارے میں اظہار ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے عقائد کیا ہے۔ اگر صابئی کا لفظ اب کہیں بھی آئے گا تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ مثلا وہ حضرت عیسیٰ کی کتاب کو نہیں مانتے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے،
ہاں وہ مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں عیسیٰ کی بجائے ان کے ہمزمان تھے ان کے رشتہ دار کزن یحییٰ, ان پہ کتاب آئی تھی, خالہ کے بیٹے تھے نا, ان پہ کتاب آئی تھی. عیسیٰ پہ کتاب کو وہ مانتے ہی نہیں. یہ سابعین کا گویا عقیدہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. 4-5 عقائد, تقریباً 4-5 توجیہات آ گئی. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ. اچھا اب دیکھیے, تحقیق وہ مومن, وہ یہودی, وہ نصرانی, وہ صابئی جو ایمان لائے اللہ پر. پتہ چلا کچھ مسلمان بھی ایسے بے ایمان ہیں. دیکھیے اب قرآن عجیب بیوٹی ہے قرآن کی, مسلمان ہیں مگر بے ایمان ہیں. من آمن باللہ والیوم الاخر, جو بھی ان چاروں میں سے جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر, وعمل صالحا, اور عمل صالح کرے, فلہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس. اجر کن کے لیے ہوگا؟ جو مؤمن باللہ والیوم الاخر ہوں اور عمل صالح کریں. یہ جو ہمارے خطبہ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں کہ عمل صالح کی کوئی ضرورت نہیں, نعوذ باللہ من ذالک, یا مثلا ایسی تشبیہات متشابہات پڑھتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں شیطان سے ڈرنے کی, شیطان نماز سے بالکل نہیں روکے گا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے, رسول کہہ رہے ہیں. انبیاء بیچارے سارے قتل ہوتے ہوئے یہ کہتے گئے کہ اس نے اللہ کے ذکر سے تمہیں روکنا ہے. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, مجھے اسی نے تو روکا تھا ذکر سے. تو یہ کہنا ایک قسم کی شیطان سے سیکیورٹی دلوانے کی بات ہے. یعنی نماز سے تو روکے گا ہی نہیں, شیطان نہیں روکے گا تو کون روکے گا؟ من الجنت والناس کیوں کہا؟ سورہ فلق سورہ ناس کا پڑھنے کا کیوں حکم ہے ہمیشہ کے لیے؟ کہ ہر وقت وہ وسوسے ڈالتا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں, صرف نماز کی کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ مومن کو مومن کے خلاف کرتا ہے, یہ اس کا وسوسہ ہے. وہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف کرتا ہے, یہ اس کا وسوسہ ہے. وہ اولاد کو ڈس اوبیڈین بناتا ہے پیرنٹس کا, یہ اس کا وسوسہ ہے. وہ ماں باپ کے دل میں نفرت ڈالتا ہے اولاد کی, یہ اس کا وسوسہ ہے. بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے, یہ اس کا وسوسہ ہے. یہ قطع رحمی کراتا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ شیطان تو کچھ کرتا ہی نہیں, شیطان سے مت ڈرو, کچھ نہیں. استغفر اللہ, نعوذ باللہ من ذالک. یہ گناہ ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ ہمارے خطبہ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے, یوں سمجھے کہ نعوذ باللہ شیطان کی وکالت کا. جی ہاں, کہ آپ ڈریے مت. ہم تو بھائی بالکل اللہ سے ڈرتے ہیں اور شر شیطان سے ہمیشہ گھبراتے ہیں. اس لیے کہ جب اپنے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. میرے حبیب جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ بھی اپنے رب کی پناہ میں آ جائیں شیطان الرجیم سے. ذرا غور فرمائیں. ہر وقت ڈرنا ہے اس بات سے کہ کہیں شیطان ہمیں گمراہ نہ کر دے. من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا, اور عمل صالح. ہاں یہ جو غلط فہمی ہمارے ہاں بعض ہمارے خطبہ پھیلا رہے ہیں کہ نہیں, نہ نماز کی ضرورت ہے, نہ روزے کی, کچھ نہیں, اس پہ نجات نہیں ہونی. قرآن کہہ رہا ہے ایمان عمل صالح. قرآن کی سری نص کے خلاف خدا را گفتگو نہ کریں, وہ بھی ممبر رسول سے یا اسٹیج حسینی سے, کہ جن کا اسٹیج یا ممبر تھا ہی اصلاح کے لیے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت فلهم اجرهم عند ربهم, ان کا اجر ہے اللہ کے ان کے رب کے پاس. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انسان ولی اللہ کی منزل پہ چلا جاتا ہے اگر مؤمن ہو اور عمل صالح کرے. ولایت صغرا, ولایت کبرا ہوگی محمد و آل محمد کی. اس غلط فہمی میں نہ آئیے گا, کوئی یہ نہ سمجھے میں نعوذ باللہ مولا علی جیسا ولی بن جاؤں گا. مولا علی جیسا ولی ان کی اولاد میں سے کوئی نہ بن سکا. مولا علی جیسا حلال مشکلات تو ان کی اولاد میں کوئی مقابلہ ان کا نہ کر سکا. یہ جی بالکل ساتھ پیدا ہونے والے بھائی یا ان کی اولاد میں جو کلنا محمد کے مصداق ہیں, ان میں سے کوئی ان سے افضل نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام سب سے افضل ہے. حضور کے بعد کائنات میں سب سے افضل ہستی ہیں حضرت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ. اچھا, خوف جو ہوتا ہے یاد رکھ لیجئے, خوف ہوتا ہے فیوچر کا.
یہ بھی یاد رکھیں، خوف فیوچر کا ہوتا. انی ان اللہ یا موسیٰ انی ان اللہ لا تخف، فیوچر میں خوف نہ کر. حزن ہوتا ہے پاسٹ کا، ماضی کا. ماضی کا ڈر حزن، فیوچر کا ڈر خوف. یہ آپ کو ایک ذہن میں فرق آ گیا. خوف اور حزن کیوں الگ الگ استعمال ہوئے؟ خوف سے مراد ہے فیوچر میرا کیا ہوگا، حزن ہے میرا پاسٹ کیا تھا، میں نے جو اب گناہ کیے تھے اب تک مثلا اس کا کیا بنے گا. فیوچر میں جو میری اولاد ہے بیچاری اس کا کیا بنے گا. بعض اوقات ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو بھی بھگتنی پڑتی ہے. لہذا گناہ کرتے وقت ان جسور لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اپنے معصوم بچوں کے لیے خندق جہنم کی نہ کھودو. یہاں بہت سارے لوگ، شادی خود جانتے ہیں، ایک صاحب کا بچہ ڈرگ میں لگ گیا، ڈرگ کا بڑا چیمپئن بن گیا. شاہ جی کے سامنے یہاں آئے وہ صاحب. میں نے ان کو کہا کہ میرے بھائی اگر آپ نے گناہ نہ کیا ہوتا تو آپ کی اولاد میں ڈرگ ڈیلنگ نہ آتی. آپ کے گناہ کا اثر ہے جو اس غریب بچے کے اوپر آیا. آپ کو تو الٹا ٹنگ دیا جائے گا. اس لیے جو بھی گناہ کرے بندہ، آج کے درس کی یہ تھیم سمجھ لے، وہ یہ سوچ کے کرے کہ خود کو نہیں اپنی نسل کی بربادی کا بھی سامان کر رہا ہے. میں نے یہاں بڑے بڑے علاماؤں آیت اللہوں کی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے حرام کھاتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے اس ملک کے اندر. کوتاہی نہ کیجیے گا. جب نبیوں کی اولادیں نہ بچ سکیں تو آیت اللہ بیچارے کیا شے ہے یا علامہ کیا شے ہے. ایک اوور کانفیڈنس میں نہ رہ جائیے گا آپ کہ ہم تو ماشاءاللہ زبردست ہیں، ہماری اولاد کو کون بہکا سکتا ہے. وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس وقت کو یاد کرو بنی اسرائیل. اچھا ہاں وہ واقعہ بیان کر دوں رہ نہ جائے. حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہ، جو خود ولی تھے، 10ویں درجے پہ ایمان کے فائز تھے، یعنی امت میں کوئی اتنا اونچا نہیں ہو سکتا، جتنا اونچا ہو سکتا ہے اتنے اونچے تھے سلمان، کنورٹڈ تھے. یہ بیسیکلی جہاں ایران میں جب یہ اپنے وطن میں رہتے تھے تو ان کا ایک دوست تھا، یہ جندی شاپور سے تھے، جگہ کا نام ہے. وہاں جو حاکم تھا بادشاہ، اس بادشاہ کا بیٹا ان کا دوست بن گیا. حالانکہ یہ بہت ایجڈ تھے، اس بیٹے کی عمر تھوڑی تھی مگر وہ دوست بن گیا. تو یہ دونوں تلاش حق میں جنگلوں میں مارا مارا پھرتے تھے. ایک دن ان کی ملاقات موصل جو عراق کے شہر کے دیر میں راہب سے ہو گئی. یہی تلاش حق میں، جستجو ہے حق میں. تو وہاں پر وہ انجیل پڑھ رہا تھا، وہ اسٹڈی کر رہا تھا انجیل کی. تو ان دونوں نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ راہب؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ غصب نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے وہ جو غاصب ہیں، ان کمبختوں نے اگر انجیل بھی پڑھی ہوتی تو غصب نہ کرتے. قرآن تو اور سخت ہے. وہ جو بی بی پاک کا حق غصب کرنے والے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا میں بائبل پڑھ رہا ہوں اور بائبل میں یہ لکھا ہے کہ غصب نہ کرو. کسی کا مال غصب کرنا بہت بڑا گناہ. ساتھ ہی جب دوستی پکی ہو گئی اس راہب سے، تو اس راہب نے ساتھ ہی بتایا کہ سلمان کو کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے حجاز میں، اس کا وقت تقریباً قریب ہے، آنے والا ہے، ہوگا مدینے میں. اور اس کی نشانیاں یہ ہوں گی، ایک تو اس کی پیٹھ پہ، پشت پہ مہر رسالت ہوگی، ایک یہ نشانی. دوسری نشانی وہ صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ قبول کرے گا. تیسری
اب یہ سلمان فارسی بیچارے کہیں جا رہے تھے واپس اپنے گاؤں، تو راستہ بھول گئے، بچھڑ گئے آپس میں دوست سے، راستہ بھول گئے۔ اب جو راستہ بھول گئے تو ان کو دو بندوں نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ ان کا تعلق تھا مدینے سے، اور ان کے قبیلے کا نام تھا جہن یا جہنیہ۔ جہنی مشہور ہے، جہنی بڑا مشہور ہے قبیلہ۔ دو بندے پکڑ کے ان کو اریسٹ کر کے مشکے باندھ کے ان کو مدینہ لے آئے، اور وہاں جا کے انہوں نے کسی عورت، امیر عورت کے سامنے ان کو بیچ دیا، ان کا غلام بنا دیا، عورت کا غلام۔ وہاں انہوں نے پیسے ویسے اکٹھے کیے سلمان نے کہ میں مزدوری کروں گا، مزدوری کر کے خود کو رہا کراؤں گا۔ تو ان کو تھوڑی سی بریک ملی، ان کی ملکہ نے کہا کہ تم جاؤ، پھر کیا ہو، وہ وہاں سے مدینہ کے شہر میں آ گئے۔ یہ مضافات مدینہ میں تھے، باغوں میں، باغ سلمان فارسی آپ نے تو دیکھا ہے، یاد ہے نا، جہاں پر حضور گئے تھے، پھر ان کو باقاعدہ آزاد کرانے، مکمل آزاد کرانے یہ آئے۔ انہوں نے آ کر کیا دیکھا، جستجو میں لگے رہے کہ وہ پیغمبر آیا کہ نہیں آیا۔ تو یہ مسجد نبوی میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جو واز کر رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں۔ تو وہ ان کے قریب ہوئے اور وہ سادہ پن میں وہ قمیض کھینچنے لگے، قمیض، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے نا کہ وہ ہے پشت پہ مور رسالت ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے جیسے بھی تھا دیکھ لی، تو ان کو یقین تو ہو گیا کہ چلیے ایک تو نشانی پوری ہو گئی، بندہ تو وہ مل گیا جو نبی ہے۔ یہ بازار گئے، انہوں نے جا کے بازار سے باقاعدہ تھوڑی سی روٹیاں خریدی اور ایک بھیڑ لے کر آئے، اور ان کو جیسے بتایا گیا تھا انہوں نے اس طریقے پہ ذبیحہ کرایا باقاعدہ، وہ جو بشارت ملی تھی ان کو۔ حضور کے پاس لے کر آئے تو حضور نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حاضہ صدقۃ، یہ صدقہ ہے۔ تو حضور نے کہا انا ما آکل صدقہ، میں تو صدقہ نہیں کھاتا ہوں۔ ان کو 2/3 یقین ہو گیا، چلیے مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب بازار پھر گئے، روٹیاں خریدی، وہ اسی پیسے سے جو بنایا تھا بیچاروں نے، ہاں، اور پھر بھیڑ خریدی، ذبح کروائی، وہی اسلامک وے میں جو ان کو دیر راہب سے موصل سے پتہ چلا تھا، اور لے کر آئے۔ حضور نے کہا یہ کیا ہے، فرمایا حاضہ ہدیۃ، حضور نے قبول فرما لیا۔ یہ ہے ان کی سٹوری سلمان فارسی کی جستجو کی۔ ذرا غور کریں، ہمارے بھی بھائی بہن ماشاءاللہ پیسے بنا رہے ہیں اولادوں کی خاطر، تاکہ ان کے مرنے کے بعد اولادیں گناہ کریں اور ان کے نام اعمال میں گناہ جائے۔ وہ بھی مرد مجاہد پیسے کما رہا تھا اس لیے کہ وہ حضور کے لیے تھوڑا سا نذرانہ جا کے دے۔ حضور نے بھی کھائی وہ بھیڑ اور سب لوگوں نے بھی کھائی۔ اب اس کو یقین ہو چلا۔ یہاں پر ایک صاحب تھے، اب یہ خاص توجہ سے، کاش کہ ہمارے چیمپئن ہوتے آج، یہ بڑا زبردست ان کے لیے، میرے خیال میں گاڑی میں سو رہے ہیں وہ، تو وہ یہ درس تھا ان کے لیے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک منٹ میں فتویٰ دیتے، یا ہمارے یہاں بھی ہوتے، ایک دم 2-4 نمازیں پڑھ لی، $200-400 دے دیا، اب فتووں پہ آ گئے، آیت اللہ بن گئے، قاضی بن گئے۔ اب وہ ایک صاحب نے فتویٰ دیا، انہوں نے کہا کہ خبردار، جو تم نے دیر موصل کے راہب کا ذکر کیا کہ اس نے ہمیں بشارت دی، وہ کون ہوتا ہے، وہ تو بے ایمان ہے، اس پر یہ آیت آئی۔ اب آپ کو آج اندازہ ہوگا کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے جو ابھی کنورٹ نہیں ہوئے۔ اللہ فرما رہا ہے امید رکھو وہ کنورٹ ہوں گے، اور وہی تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا مصداق بن کے ولایت پہ فائز ہوں گے، ولایت صغریٰ پہ۔ تو آپ حضرات کرسچن کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ سختی نہ کریں، یہ آج کا یہ درس ہے اور یہ تھیم ہے آج کے درس کی۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اب اگلی آیت 63، اور یاد کرو بنی اسرائیل اس وقت کو جب اخذنا میثاقکم، جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا۔ عہد کہتے ہیں وعدے کو، میثاق کہتے ہیں قسم والے وعدے کو۔ ہمارے کہتے ہیں نا
100 قرآن 100 قسم جو کہتے ہیں نا یہ سرائکی میں یا پنجابی، وہ قسم میثاق پکا، قسم کھلا کے لیا گیا وعدہ۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جیسے ہمارے ساتھ بھی میثاق کیا ہے ہمارے بھائیوں نے کہ آپ فجر کی نماز پڑھائیں ہم آئیں گے، اللہ ہدایت فرمائے، آ نہیں رہے، خدا ہی ہدایت فرمائے گا۔ ہم سے بھی قسمیں کھا کے کہا کہ ہم ضرور آئیں گے مگر نہیں آ رہے، اللہ ہدایت فرمائے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے لیا میثاق تم سے اے بنی اسرائیل، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تم نے میثاق توڑ دیا تھا ہمارا، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا، لٹکا دیا۔ طور کا جو ایک ٹکڑا تھا نا وہ جبریل لے آئے اور یوں لٹکا دیا۔ یہ صبح شام ڈرتے تھے ابھی گرا کہ ابھی گرا، ابھی مرے کہ ابھی مرے۔ اس وقت کو یاد کرو، تم نے ہمارا عہد توڑا، میثاق توڑا، ہم نے وہ طور تمہارے اوپر لٹکا دیا۔ طور یہ بیسیکلی طور ہے تو اسم الجبل، مگر ہو سکتا ہے طور تہران سے ہو، پرواز سے، کیونکہ وہاں پرواز ہوتی تھی موسیٰ کی روحانی، تہران سے ہو سکتا ہے۔ اگر عربی کا لفظ ہو تو پھر تہران سے ہو سکتا ہے، ہبرو کا لفظ ہے تو پھر طور سے مراد وہی جبل، وہی پہاڑ۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، پکڑ لو وہ تورات آتیناکم جو ہم نے تمہیں دی ہے، بقوۃ طاقت سے پکڑو۔ وہ ہے نا حضرت یحییٰ کو کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یعنی آپ بھی قرآن کو پکڑے تو قوت سے، طاقت سے، ڈر کے نہیں کہ قرآن پڑھ رہا ہوں بیوی ناراض ہو جائے گی، قرآن پڑھ رہا ہوں بیٹے ناراض ہوں گے، قرآن پڑھ رہا ہوں دوست ناراض ہوں گے، اللہ ناراض نہ ہو دین کے امور میں۔ خذوا ما آتیناکم، میرے دوست تھے نواب صاحب تھے، اللہ غری کی رحمت کرے، میں نے ان کو کہا رمضان میں گیا وہاں پڑھانے، تو سرائکی کا وہ علاقہ تھا، پہلا رمضان زندگی کا، بلکہ دوسرا رمضان، تو میری بھی قسمت عجیب تھی، میں نے سارے رمضان نوابوں کے ہاں ہی پڑھا ہے، یا پھر میں نے خوجوں کے ہاں پڑھا ہے، یا پھر آپ جیسے نواب جو ہیں، اب میں یہاں خدمت تھوڑی بہت جو کر رہا ہوں تو نوابوں کا ہی میرا ساتھ رہا ساری زندگی۔ وہ نواب صاحب کو میں نے کہا بھئی آج نماز پڑھ، تو کہنے لگا کہ سائی تیری بھرجائی سے وعدہ کیا تھا شادی والی رات کہ نماز نہیں پڑھوں گا، تیری بھرجائی سے وعدہ کیا ہے، میں مر جاؤں گا میرے سائی نماز نہیں پڑھوں۔ مگر اس کے بعد بڑا نمازی بنا پکا، بلکہ پورے شہر کو نمازی بنایا، پورے علاقے کو نمازی بنا کے۔ میں نے کہا بھئی بھرجائی کا بھار میں اٹھاتا ہوں، تو مہربانی کر نماز شروع کر۔ تو اس نے نماز شروع کی، اور اس نے پہلی نماز جو پڑھی مجھے آج بھی یاد ہے، اس نے وضو کیا، اس نے کہا کہ بھئی نیت کروا سائیں، میں نے کہا بھئی نیت کر کہ قربۃ اللہ، کہتا ہے سرائکی میں کروا، تو سرائکی میں کروائی تو کہتا ہے کہ خدایا گواہ راوی تیرے واسطے نہیں، یہ مولوی کی تے پڑھتا پھر۔ اللہ اکبر۔ خیر اس کے بعد اس مولوی کے لیے پڑھ رہا ہوں، مگر بحمدللہ بعد میں بڑا نیک بنا، بہت اچھا بنا۔ تربیت کے یہ بھی اصول ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسے بیچارے لوگوں کو جو بھرجائی کے ڈسے ہوتے ہیں ان کو بھی بیچاروں کو راہ راست پہ لانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ جو میرے بھائی ہیں، ان کی جو میری بھرجائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ انشاءاللہ وہ تو نیک ہیں، وہ کبھی ایسے نہ کہیں کہ آپ نماز نہ پڑھیں یا سنٹر نہ جائیں۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا، اور ذکر کرو ما فیہ، جو کچھ تورات میں ہے اس کا ذکر کرو۔ یہ ان کا جواب ہے جو کہتے ہیں نا کہ قرآن کو ہم انگلش میں پڑھ لیں گے، ذکر کرو اسی طریقے سے، یاد کرو اللہ کو جس طریقے سے۔ یہ بہت غلط فکر آج کل ڈیویلپ ہو رہی ہے کہ ہم قرآن انگریزی میں پڑھ لیں گے، خدا کا خوف کرو، ترک بن جاؤ گے، ترکوں والی نماز پڑھو گے، کل نماز بھی چھوڑ دو گے۔ آج ترکی میں نماز ترکی میں ہوتی ہے، میں نے خود پڑھی ہے نماز پیچھے امام کے، ترکی میں نماز پڑھتے ہیں، چخ ممنون کہتے ہیں، ہاں الحمدللہ کو چخ ممنون۔ اب بتائیے، اب چک کر کے شروع کر دیا، ہمیں بالکل کوئی الحمدللہ نہیں، کوئی قل واللہ نہیں۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ چخمخ شروع ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تھوڑا سا یہ سوچیں آپ۔ میں بلکہ بڑا شکر گزار ہوں، ماشاءاللہ میرے کچھ شاگرد
بہت مجھے کل انکریجنگ کال آئی رات کو کہ ہم درس لائیو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور باقاعدہ بتایا کہ آپ نے یہ پڑھا وہ پڑھا فلاں. تو اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے ہم سب کو کہ ہم تھوڑا سا قرآن کو وقت دیں. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے بنی اسرائیل تم یاد کرو ما جو کچھ ہے فی ہے تورات میں، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بنو. قرآن اس لیے پڑھنا ہے کہ متقی بنو. سمجھ میں آ گئی بات؟ روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ متقی بنو. یاد ہوگا آپ کو، میں عرض کرتا عبادت اس لیے کرنی ہے، پڑھ چکے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو آپ یہ ذہن میں آج رکھ لیں. دوسری تھیم آج کے درس کی یہ ہے کہ ہمارا گول تقوی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ونر تب ہوں گے جب ہم متقی ہوں. رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. یہ ہو گئی 2 آیتیں، 62ویں 63. اب 64ویں. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اپنے وہ قسم والے وعدے سے. پھر بھی پھر گئے، ایک دفعہ نہیں، پھر گئے. ثم تراخی کے لیے آتا ہے، ڈیلے کرنے کے لیے. ہم نے مہلت دی، پہاڑ لٹکا دیا کہ اللہ کرے سمجھ جاؤ. جیسے ہم پہ پہاڑ لٹکے ہوئے ہیں قرض کے، ہم پہ بھی پہاڑ ہی ہے نا، مارگیج کے پہاڑ ہے. گاڑی تو ادھار کی، گھر تو ادھار کا، بزنس تو ادھار کا، چھت تو ادھار کی. ادھاری میں یہ یوں سمجھنی یہ تور ہے. دیکھیے ہر دور میں تور کے تقاضے بدلتے ہیں نا، تاکہ تم سمجھو. ثم تولیتم، تم پھر گئے. فولوا مدبرین. تولا کے 2 معنی ہوتے ہیں. تولا ولایت کے معنی میں بھی آتا ہے جب لام کے ساتھ ہو، اتولا لعلی ابن ابی طالب، یا با کے ساتھ ہو. من اور ان کے ساتھ ہو تو تولا بھاگنے کے معنی میں آتا ہے. فولوا مدبرین. ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بغیر بھی ہو تولا کا یہاں پر کسی کے ساتھ نہیں. ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، بھاگ گئے، مکر گئے. من بعد ذالک، ذالک کا مشار الیہ وہ میثاق، اس میثاق کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین.